الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في مقام آخر: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، آج عقائد کے حوالے سے یہ بات بیان کرنے کا ارادہ کیا گیا کہ اللہ کے ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، خواہ وہ نعت کی شکل میں ہو، خواہ وہ درود و سلام کی شکل میں ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ولادت باسعادت کے تذکرے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ اللہ کا ذکر ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو اس کی تعظیم میں، اس کے احترام میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ کیا کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں جو ہے نا کچھ مختصر اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. یہ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں یا اس کی عبادت میں کھڑے ہونا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب رہا اللہ رب العزت کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کھڑے ہونا، خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نعت کی شکل میں ہو، یا جو ہے درود و سلام کی شکل میں ہو، یا میلاد کی شکل میں ہو، جو بھی شکل میں ہو. تو اس بارے میں جو ہے علماء اہل سنت، فقہا اور محدثین کا یہی مسلک ہے، یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے موقع پر یا درود و سلام کے موقع پر سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہونا، یہ جو ہے بالکل مستحسن اور پسندیدہ اور جائز ہے. جبکہ بعض دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہونا بھی، جس کو قیام تعظیمی کہتے ہیں، یعنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا بھی، اس میں بھی ایک عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہذا وہ درست نہیں ہے اور وہ جائز نہیں ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے دو باتیں بھی رکھتا چلوں. عزیزان محترم، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے. تعظیم، احترام، ریسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جہاں اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہیں سرکار کے لیے بھی ہے، وہیں ماں باپ کے لیے بھی ہے، وہیں صحابہ کے لیے بھی ہے، وہیں اہل بیت کے لیے بھی ہے، وہیں استاذ کے بھی لیے بھی ہے، وہیں پیر و مرشد کے لیے ہے. اگر آپ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو بحیثیت خدا کریں گے، سرکار کی تعظیم کرتے ہیں تو بحیثیت رسول کریں گے، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں تو بحیثیت ماں باپ کریں گے، اور صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں تو سرکار کی صحبت یافتہ ذاتیں ہیں،
ان کے صحابی کی حیثیت سے، اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں اس حیثیت سے، اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ والے ہیں اس حوالے سے آپ تعظیم کرتے ہیں۔ تو عبادت میں شرکت نہیں ہے، عبادت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، نہ صحابہ کی ہو سکتی ہے، نہ سرکار کی ہو سکتی ہے، نہ اہل بیت کی ہو سکتی ہے۔ تعظیم ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن تعظیم کے وقت نیت اور سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ وہاں عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، تعظیم صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تعظیم اللہ کی بھی ہوتی ہے، دیگر لوگوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے تعظیم کے پیش نظر جو ہے نا آپ ہر ایک وہ درجہ بھی کیا ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے۔ سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں تو رسول ہونے کی حیثیت سے، سمجھے، اور ماں باپ کی تعظیم کر رہے ہیں تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے۔ تو لہذا تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تعظیم اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا قیام جو کھڑا ہونا ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس کو ایک قیام عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے، ایک قیام تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، احترام کے لیے بھی ہوتا ہے، احترام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے لیے جو قیام جو عبادت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوں گے، کسی اور کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ جیسے نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے کیا کریں گے، کھڑے ہوں گے، دوسروں کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو قیام جو ہے عبادت، وہ قیام جو عبادت کے لیے جو قیام ہوتا ہے وہ صرف جو ہے نا اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، اور تعظیم جیسے عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے تو عبادت کے طور پر کھڑے ہونا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ تعظیم اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے، تو لہذا تعظیم اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہونا بھی دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے، جو ہے نا اس کو کہتے ہیں قیام تعظیمی۔ قیام تعظیمی یعنی کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کے احترام کے لیے کھڑے ہونا، یہ قیام تعظیمی کہلاتا ہے۔ تو جیسے تعظیم اللہ کے علاوہ دوسروں کی، ماں باپ کی، استاذ کی، رسول کی یا صحابہ کی، مختلف لوگوں کی تعظیم ہو سکتی ہے، تو لہذا قیام تعظیمی یعنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا بھی ان سب کے لیے کیا ہے، جائز ہے، یہ کامن اور عام بات ہے۔ اب رہا یہ کہنا کہ جو ہے تعظیم کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں بھی ایک عبادت کا تصور اور خیال ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، نہ عقل سے سمجھ میں آنے والی ہے، نہ پریکٹیکلی ویسا کوئی آپ کو جو ہے نا دیکھنے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ آ جائے، اگر آپ ماں باپ کی تعظیم میں، احترام میں کھڑے ہو تو کیا وہاں ان کے تعلق سے آپ کا خدائی کا تصور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہاں خدائی کا تصور ہوتا تو پھر وہ تو ناجائز ہے، لیکن عام طور پر یہ پایا کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی خدائی کے تصور کے ساتھ ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی جو ہے نا کوئی آپ جو ہے نا کسی آپ نے کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کیا ہے معلوم ہے، آپ کا آفیسر آ گیا یا آپ کا کوئی باس آ گیا تو آپ اس کے لیے ریسپیکٹ میں کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہاں اس کی خدائی کا تصور ہوتا ہے؟ پیر و مرشد جب آتے ہیں تو یا استاد آتے ہیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا وہاں خدائی کا کوئی تصور ہوتا ہے؟ تو لہذا ایسی کوئی انسان جو ہے سرکار کے، اللہ کے علاوہ جس کے لیے بھی کھڑے ہوتا ہے، تعظیم میں کھڑے ہوتا ہے، وہاں خدائی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ زبردستی وہاں خدائی کے تصور کو تھوپ کر اور تعظیم والے قیام کو بھی ناجائز اور شرک قرار دینا، یہ کئی مسلمانوں کو مشرک بنانے کے مترادف ہے۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو ہے نا تعظیم والا جو قیام ہوتا ہے اس میں بھی عبادت کا تصور ہوتا ہے، وہ بھی شرک ہے، یہ مان لیا جائے تو کروڑوں مسلمانوں کو آپ کیا کر رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک استاد کی تعظیم میں کھڑا ہو رہا ہے تو آپ زبردستی بول رہے ہیں کہ تو نے خدائی کا تصور استاد کے ساتھ کیا، لہذا تو استاد کی تعظیم میں کھڑا ہوا، لہذا مشرک ہے۔ اور پیر و مرشد کی تعظیم میں کھڑا ہوا تو وہ بھی مشرک ہے، ماں باپ کی تعظیم میں کھڑا ہوا تو وہ بھی مشرک ہے، اور جو ہے نا کسی باس کی، کسی بڑے آدمی کے، آفیسر کی تعظیم میں کھڑا ہوا تو وہ بھی مشرک ہے، کیونکہ ہر قیام تعظیمی میں عبادت کا تصور ہوتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر سب کے سب کیا ہو گئے،
مشرک ہو گئے۔ تو کروڑوں مسلمان اس طرح، لاکھوں مسلمان کیا ہے معلوم ہے مشرک بن جائیں گے اگر قیام تعظیمی میں بھی، تعظیم کے لیے کھڑے ہونے میں بھی اگر عبادت کا تصور قائم کر دیا جائے۔ تو لہذا تعظیم ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے عبادت کے لیے جو ہے نا، عبادت کا جو قیام ہوتا ہے، عبادت کے لیے جو آدمی کھڑے ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوگا۔ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا سب کے لیے جائز ہے، اللہ کے لیے بھی جائز ہے، رسول کے لیے بھی جائز ہے، بزرگان دین کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، استاذ کے لیے بھی، پیر و مرشد کے لیے بھی۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ قیام عبادت، قیام کے معنی کھڑا ہونا، یا ذہن میں رکھ لیجئے، قیام عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگا، قیام تعظیم سرکار کے لیے بھی ہوگا، سرکار کے ذکر کے لیے بھی ہوگا، اولیاء کے لیے بھی ہوگا، پیر و مرشد اور استاد اور ماں باپ کے لیے بھی ہوگا، ماں باپ کے لیے بھی ہوگا۔ آئیے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، کچھ احادیث، مثال کا مطلب احادیث، جو ہے نا بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے اس سے قبل عرض کیا ہے تفسیر میں، یہ سیرت میں، کہ مدینے میں دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان سے سرکار نے امن کا معاہدہ کیا تھا۔ لیکن جب جنگ احزاب ہوئی تو جو ہے نا پہلے جو ہے نا بنو نذیر نے کیا کیا، مسلمانوں سے جو امن کا معاہدہ کیا تھا تو وہ جو ہے نا انہوں نے توڑ دیا، تو سرکار نے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا، مدینے سے باہر کر دیا۔ دوسرا بنو قریظہ تھے، بنو قریظہ یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ وہ جو جن یہودیوں کو باہر کر دیا گیا تھا مدینے سے، وہ کفار و مشرکین سے مل کر ایک بہت بڑی فوج جمع کر کے مدینے پر مسلمانوں پر جو ہے نا انہوں نے حملہ آور ہوا، جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ تو ادھر مدینے کے اندر جو یہودی تھے بنو قریظہ، جن کا بھی مسلمانوں سے امن کا معاہدہ تھا، انہوں نے باہر والے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس وعدہ خلافی کی سزا دینے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے دیکھو کہ ہم جو ہے نا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کو مانیں گے۔ تو وہ یہودیوں نے یہ مطالبہ کیا، بنو قریظہ کے یہودیوں نے۔ بہرحال سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے تورات کی جو ہے نا روشنی میں، یہودی تورات کو ماننے والے تھے، تورات کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو لہذا ان بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ تھا، یہ ایک سیرت کا ایک پہلو ہے، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے، بخاری کی روایت ہے، جب بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا سعد کو اپنا فیصلہ کرنے والا، اپنا جج مانتے ہیں، تو سرکار نے سعد رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں ان کو بلا بھیجا۔ وہ گدھے جو ہے نا عطا علی حمارن کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ کون؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ اس وقت ان کے پیر میں کیا ہے معلوم، تکلیف بھی تھی۔ تو بہرحال جب وہ گدھے پر سوار ہو کر سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے پاس آئے تو سرکار نے انصار سے کہا، انصار وہ صحابہ جو مدینے کے جو صحابہ تھے، انصار سے کہا قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ، تم اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ۔ یہاں دو معنی ہیں، الا لی کے معنی میں بھی آتا ہے، کے لیے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ جو ہے نا تم اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے اٹھ کر جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے، یہ تو بخاری کی روایت ہے، دوسری سیاہ ستہ کی روایت میں یہ ہے کہ قوموا الی خیرکم، تم میں سب میں بہتر آدمی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، تم سب میں بہتر آدمی کے لیے کیا کرو، اٹھ کر جو ہے نا کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ انصار کے سردار تھے۔ تو یہاں سرکار نے انصار کو اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ سرکار نے انصار کو اپنے جو ہے نا سردار کی، انصار جو صحابہ تھے ان کو اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے یا اپنے میں بہتر شخص کے لیے تم کیا کرو، کھڑے ہو۔ تو لہذا یہ قیام تعظیم کے لیے ہی تو تھا کہ ان کے سردار تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سب میں بہتر تھے، تو لہذا جو ہے نا سرکار نے ان کے لیے کھڑے ہونے کا انصار کو حکم دیا۔ تو لہذا یہ قابل احترام اور قابل تعظیم کی آمد پر کھڑے ہونے کا خود سرکار نے صحابہ کو حکم دیا۔ اب جو تعظیم کے قیام کو ماننے والے نہیں ہیں، جو تعظیم کے قیام کو ماننے، تعظیم کے کھڑے ہونے کو ماننے والے جو لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، سرکار نے جو انصار کو حکم دیا ان کی مدد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ان کے پیر میں تکلیف تھی، گدھے سے سوار ہو کر آئے تھے،
تو ان کو سواری پر سے اتارنے کے لیے جو ہے نا کھڑے ہونے کا حکم دیا، انصار کو تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا۔ یہ جو ہے نا جو حضرات کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہونے کے تعظیم میں کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں، تو اس میں بہت سی باتیں قابل غور ہے، بہت سی باتیں قابل غور ہے۔ ایک بات تو سب سے پہلے قابل غور یہ ہے کہ اگر کسی کے سواری سے اتارنا ہے یا کسی کو پیر میں تکلیف ہے، اگر ان کو پیر میں تکلیف تھی، سواری پر سے اگر انہیں اتارنا تھا، تو ایک دو لوگوں کو سرکار حکم دیتے کہ جاؤ ان کو پکڑ کر کیا کرو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر سے کیا کرو معلوم ہے اتارو، ایک دو لوگوں کو ہوتے تھے، لیکن سرکار نے پورے انصار کے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو اگر یہ کھڑے ہونا ان کی مدد کے لیے ہوتا تو ایک دو لوگوں کو کیا کرتے معلوم ہے بیچتے۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے، کوئی بزرگ شخصیت آئی، چلنے نہیں آ رہا، کمزور ہے، تو جائیے جانا، ایک دونوں کو بولتے کہ جو ہے نا جائیے آپ ذرا ان کو پکڑ کر لائیے، ان کو جو ہے نا یہ مسجد تک لائیے، نہیں پورا آپ سب جا کر ان کو پکڑ کے لاؤ، یہ تو نہیں کہتا۔ تو لہذا سرکار نے تمام انصار سے کہا کہ اپنے جو ہے نا سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر تعاون جو ہے نا سواری سے اتارنے میں مدد کرنے کے لیے اگر سرکار کھڑے ہونے کو کہتے، تو اگر ان کا کھڑا کرنا، ان کو کھڑے ہونے کا حکم دینا مدد کے لیے ہوتا تو ایک دونوں کو حکم دیتے تھے، لیکن پورے انصار کو سرکار نے کیا کیا معلوم ہے حکم دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ تعظیم کے لیے تھا، مدد کے لیے نہیں تھا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ سرکار نے جو الفاظ استعمال فرمائے، تمہارے سردار کے لیے، تم میں بہتر شخص کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو لہذا سرداری کا ذکر کرنا اور بہتری کا ذکر کرنا یہ واضح طور پر بتلاتا ہے کہ جو ہے نا یہ تم جو ہے نا ان کی تعظیم میں کیا کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں تو جو ہے نا اگر کوئی آ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں سمجھتا چلوں کہ جو ہے نا ایک کوئی بڑے عالم دین ہے، کوئی بڑے جو ہے نا عالم دین ہے، کوئی بڑے عالم دین ہے، وہ جو ہے نا آئے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ بیٹھ کر آئے ہیں، ان پر ایک ویل چیئر پر سے انہیں اتارنا ہے، کوئی بڑے عالم دین ہے، تو بتا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا حضرت کو اتاریے، وہ جو صاحب ہیں، بزرگ ہیں، وہ جو ہے نا ان کو عام بات بتاؤں اتار رہے ہیں، ان کو جو ہے نا اترنے نہیں آ رہا، آپ ان کو اتاریے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ حضرت علامہ مولانا فلاں جو ہے نا تشریف لائے ہیں، وہ ایک بڑی بزرگ ہستی آئی ہے، لہذا ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو مطلب کیا ہے، وہاں اتارنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں۔ تو لہذا سرکار نے سید فرمایا، تم میں بہترین ذات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ فرمایا، تو سید کا ذکر کرنا یا بہترین ذات کا ذکر کرنا، بہترین ذات کے لیے اور تمہارے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سرکار ان کو جو کھڑے ہونے کا حکم دیے، تعظیم کے لیے دیے، مدد کے لیے نہیں دیے۔ یہ دوسری وجہ ہے، مدد کے لیے دیے، مدد کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے۔ اگر ہاں سرکار مدد کے لیے بولتے تو ایک دونوں کو بولتے تھے، پہلی بات ٹھیک ہے، نہیں سب کو بھی بولتے تو یہ کہتے کہ دیکھو سعد کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سعد کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سعد کی اٹھو اور سعد کی کیا کرو، مدد کرو، یہ فرماتے۔ لیکن سرکار نے فرمایا تمہارے سردار کے لیے اٹھو، تم میں بہترین جو شخصیت ہے اس کے لیے اٹھو۔ تو لہذا یہ واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ ان کی تعظیم کے لیے کیا ہے معلوم ہے، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مطلب یہ حدیث بخاری کی ہے۔ آئیے اب دوسری حدیث میں بتلاتا چلو۔ یہ دوسری حدیث جو ہے نا ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد کی ہے کہ جو ہے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی میں سرکار سے گفتگو فرماتے ہوئے بیٹھتے تھے، سرکار سے گفتگو فرماتے ہوئے جو ہے نا بیٹھتے تھے۔ تو خیر پہلی حدیث میں ایک 10% یہ بھی احتمال تھا کہ مدد کا احتمال بھی تھا، مدد کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیے، یہ احتمال تھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے احتمال۔ ابو داؤد جو صحیح ستہ کی حدیث ہے اس میں جو ہے نا سرکار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم سرکار سے مسجد نبوی میں گفتگو کرتے ہوئے بیٹھتے تھے۔ جب سرکار اپنی کسی ضرورت سے کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں جانا چاہتے تو سرکار جب اٹھ کر کھڑے ہوتے تو صحابہ بھی کھڑے ہوتے تھے، سرکار جب اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ بھی جو ہے نا کھڑے ہوتے تھے، اور کب تک کھڑے رہتے، جب تک کہ سرکار اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل نہ ہوتے۔ یہاں تو کوئی مدد کے لیے اٹھنا نہیں تھا، سرکار اٹھ گئے، صحابہ بھی سرکار کی تعظیم میں اٹھ گئے، سرکار اٹھ گئے، صحابہ بھی تعظیم میں جو ہے نا اٹھ گئے۔ اور کب تک اٹھے ہوئے ہیں، جب تک کہ جو ہے نا کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں جہاں جانا چاہتے تھے، اب جس کے گھر میں وہاں تک جانے تک صحابہ کھڑے رہتے تھے۔ جب سرکار گھر میں داخل ہو جاتے، کسی اہلیہ کے گھر میں داخل ہو جاتے تو صحابہ بیٹھ جایا کرتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر یہ کون سا قیام تھا، یہاں تو کوئی مدد کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں تک کوئی مدد کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے،
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار جب بھی تشریف لے جاتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سے اٹھ جاتی، کھڑے ہو جاتی اور سرکار کو اپنے مقام میں بٹھا دیتی۔ پھر یہاں کون سی مدد تھی؟ تو یہ سب جو صحابہ کا کھڑے ہونا یا بی بی فاطمہ کا کھڑا ہونا، یہ سب تعظیم کے لیے ہی تھا۔ کھڑے ہونے کی عزیزان محترم بہت صورتیں ہوتی ہیں، لیکن میں صرف یہاں 2 ہی صورتوں پہ بحث کر رہا ہوں۔ ایک عبادت کے لیے کھڑے ہونا، ایک تعظیم کے لیے کھڑے ہونا۔ عبادت کے لیے کھڑے ہونا یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر بطور عبادت کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن تعظیم کے لیے کھڑے ہونا اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تعظیم کے لیے کھڑے ہونا بھی اس میں بھی ایک عبادت کا تصور ہوتا ہے، لہذا وہ بھی شرک بولیں گے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو مشرک ہم بنائیں گے؟ کتنے صحابہ کو ہم کیا کریں گے؟ مشرک بنائیں گے۔ ہاں یہ تو تھا، یہ ہے نا بی بی فاطمہ تعظیم کے لیے سرکار کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو ہے نا صحابہ سرکار کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر سرکار نے خود جو ہے نا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا انصار کو حکم دیا۔ اور یہاں انصار کو، صرف انصار کو بھی حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ وہ ان کے سردار تھے۔ مدد کے لیے اگر حکم دینا ہوتا تو کسی بھی صحابی کو دے سکتے تھے، لیکن خاص طور پر جو ہے نا سرکار، مثال کے طور پر میں بتاتا چلوں کہ جو ہے نا آپ میں سے کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سب، آپ کو ایک پیر و مرشد صاحب طریقت آ گئے، پیر طریقت آ گئے، آنے کے بعد جو ہے نا میں معلوم ہے یہاں چند لوگ کیا ہے ان کے مرید ہیں، بعض لوگ نہیں ہیں مرید، تو میں اگر کہوں، اگر ان کی مدد کرنا چاہوں، میں وہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کو پکڑ کر لانا ہے، تو میں بولتا ہوں جاؤ حضرت آ رہے ہیں، جو ہے نا حضرت آ رہے ہیں، ذرا ان کو پکڑ کے لاؤ، بولتا کسی کو بھی بولتا ہوں، میں کسی ایک کو نہیں، میں خاص طور پر ان کے مریدین سے کہہ رہا ہوں آپ کے مرشد آئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، مرشد آئے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ آپ تعظیم میں ان کے کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو سرکار نے فرمایا، صرف انصار سے کہا جن کے قبیلے کے وہ سردار تھے، جاؤ تمہارے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں کھڑے ہونے کا جو حکم تھا وہ تعظیم کے لیے تھا، کیونکہ وہ ان کے قبیلے کے سردار بھی تھے، ان میں سب میں بہترین اور بزرگ شخصیت تھی۔ تو بہتری اور سرداری کا ذکر کرنا یہ واضح علامت ہے کہ انصار کو جو کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا وہ تعظیم کے لیے تھا۔ تو بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب رہا بعض دوسری روایتیں آپ کو ایسے بھی ملیں گی جس میں سرکار نے جو ہے نا کھڑے ہونے سے منع فرمایا اور کھڑے ہونے کو پسند بھی نہیں کیا، ایسی بھی روایتیں ملیں گی آپ کو۔ ایسی روایتوں کو لے کر بعض حضرات کے جو تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں، سرکار کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھیں ان روایتوں کا مطلب کیا ہے۔ پہلی روایت جو ہے یہ ہے، سرکار جب ایک مرتبہ صحابہ اکرام سرکار باہر تشریف لانے کے بعد صحابہ سرکار کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا لا تقوموا کالاعاجم، اجمیوں کی طرح مت کھڑے ہو جاؤ، اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہو جاؤ۔ تو یہاں جو ہے نا کہا جاتا ہے دیکھو سرکار نے خود منع فرمایا، سرکار نے کھڑے ہونے سے منع فرمایا، لیکن اس طرف توجہ نہیں کی جاتی، سرکار نے صرف کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا، اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہو یہ فرمایا۔ مثال کے طور پر میں آپ کیا ہے معلوم ہے، میں کوئی میرے شاگرد ہے یا کوئی میرا چھوٹا بھائی ہے وغیرہ، وہ چل رہا ہے، وہ پیدل چل رہا ہے، پیر ڈھیلے ڈال کے یا بچیاں چلے سر کا یا بے دم لاغر چل رہا ہے، ارے میاں بیمار کی طرح مت چل، بولا میں اس کو بولا بیمار کی طرح مت چل، تو کہا آپ یہ مطلب لیں گے کہ چل ہی مت، یہ مطلب تو نہ لیں گے نا، بیمار کی طرح مت چل بول کے بول رہے ہیں۔ تو بیمار کی طرح چلنے سے منع کیا گیا، خالی چلنے سے منع نہیں کیا گیا۔ میرا بھائی گھر میں تو بیٹھ گیا، آپ گھر میں جا کے بیٹھ گیا، کیا ہوا میں باہر نہیں نکل رہا، بولے تو تم نہ کو چلو، بولے نا ارے میاں میں تجھے چلنے سے کب منع کیا، چلنے سے منع کیوں کیا؟ منع نہیں کیا میں تجھے، بلکہ میں نے بیمار کی طرح چلنے سے منع کیا۔ ایک آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو میں کیا جو ہے نا میاں گاڑی جو ہے نا تم سرکس میں جیسا گاڑی چلاتے موت کے گولے میں ویسا مت چلاؤ بول کے بولا،
موت کے گولا معلوم نا، موت کا گولا، موت کا گولا جس میں گاڑی گول پھرائی جائے، میاں گاڑی ویسے مت چلاؤ بول کے بولا. تو آپ گاڑی چلا کے دوسرے دن سائیکل لے کے آ گئے، کیا ہوا جی سائیکل گاڑی کیا کرے ہو، گاڑی مت چلاؤ بولے نا. بولا تو ارے میں گاڑی چلانے سے منع کب کیا، اسپیڈ بھگانے سے، حادثات وہ موت کے گولے میں جیسا چلاتے ہیں ویسا چلانے سے منع کیا. تو یہاں سرکار نے مطلق کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا، اجمیوں کی طرح کھڑے ہونے سے منع کیا. اجمی مطلب عرب کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اجمی کہتے ہیں، خواہ وہ یورپ کے لوگ ہوں، امریکہ کے لوگ ہوں، ہندوستان کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں، جو بھی ہو، عرب کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اجمی کہتے ہیں. تو اجمی کس طرح کھڑا ہوتے تھے، تو آپ بھی دیکھے ہوں گے، جو ہے نا سنے ہوں گے یا تاریخوں میں پڑھے ہوں گے کہ اجمیوں میں بادشاہوں میں ایک طریقہ رائج تھا کہ بادشاہ آتا تو وہ وزراء وغیرہ کیا ہوتے کھڑے ہو جاتے، جب بادشاہ بیٹھ جاتا تب بھی وہ کھڑے رہتے، بادشاہ بیٹھ جاتا تب بھی وہ کیا کرتے، کھڑے رہتے. تو لہذا سرکار اس طرح کھڑے ہو کر کھڑے رہنے سے کیا ہے، اجمیوں کی طرح کرنے سے منع فرمایا. تو یہاں سرکار نے برابر قید لگا دی، کس کی طرح کھڑا ہونا ہے وہ بھی بتلا دیا، منع ہے وہ بھی بتلا دیا، لیکن وہ منع کو چھوڑ دے کے خالی کھڑے ہونا منع ہے بولے تو، کھڑے ہونا منع ہے بولے تو ارے انگریزوں کی طرح مت کھا بول کے بولے، انگریزوں کی طرح مت کھا بولے تو کھانا چھوڑ دیتے. آپ کو کھانے سے منع نہیں کیا گیا، انگریزوں کی طرح مت کھا اس سے منع کیا گیا. پہلی حدیث کی تشریح بتا رہا ہوں. تو سرکار نے مطلق کھڑے ہو، لا تقوموا کالاعاجم جو سرکار نے فرمایا، اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہو کا مطلب کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا. جو ہے نا اجمی جو عرب کے علاوہ جو غیر مسلموں کا رواج ہے، جو دیگر دنیا کے بادشاہوں کا رواج ہے کھڑے ہونے کا، ویسے مت کھڑے ہو بتایا، مطلق کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا. ایک روایت یہ ہے. تو اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ مطلق کھڑے ہونا سرکار کے لیے منع ہے. ارے سرکار نے مطلق کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا. جب مطلق کھڑے ہونے سے منع فرمانا ہوتا تو پھر وہ صحابہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے، ان کو کیوں منع نہیں کیے؟ پھر بی بی فاطمہ کھڑے ہوئی تھی، ان کو کیوں منع نہیں کیا؟ دوسری حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار احب الناس الیہم، کہ صحابہ سرکار کے پاس، سرکار صحابہ کے پاس لوگوں میں سب میں زیادہ محبوب تھے. صحابہ کے پاس سرکار کی ذات دنیا کے سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، لیکن صحابہ سرکار کے آنے کے باوجود کھڑے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کے پاس سرکار کی ذات دنیا کے تمام لوگوں میں محبوب تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ جو ہے نا سرکار کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے. کہیں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ خود بیان فرمائے، لِکَرَاحَتِهِ، سرکار کے کھڑے ہونے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، سرکار کے کھڑے ہونے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. یعنی سرکار اپنے لیے کھڑا ہونا ناپسند کرتے تھے، اسی لیے صحابہ سرکار کے آمد پر کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب یہ لے کر کیا کہا جاتا، دیکھو سرکار خود کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے، سرکار کے لیے کھڑا ہونے کو خود سرکار کیا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے. تم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہو. تو عزیزان محترم، وہ سرکار کا ناپسند کرنا کیوں ہے؟ یہ ایک حدیث ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ. اس کے بعد کئی کو ہے وجہ بتا رہا ہوں میں. آپ دوسری دو وجوہات ہیں اس کے اندر، ایک وجہ میں، دو وجوہات میں اگلی حدیث کے بعد بتاؤں گا. اور ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی کو خوشی ہوتی ہو، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال، جو ہے نا قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ہے نا ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک حدیث کے الفاظ کیا ہے، من احب ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث میں تھوڑے الفاظ میں تبدیلی ہے، مفہوم تقریباً ایک ہی ہے کہ جس کسی کو خوشی ہوتی ہو یا جس کسی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کی کھڑے رہ کر تعظیم کریں، لوگ اس کی کھڑے رہ کر کیا کریں، تعظیم کریں، لوگ کھڑے ہوں اس کی تعظیم کریں، تو کسی کو خوشی ہوتی ہے یا کوئی چاہتا ہے کہ لوگ کیا کریں، معلوم میری تعظیم میں کھڑے ہوں. اگر ایسا کسی کا معاملہ ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کیا کر لے، جہنم میں بنا لے. تو لہذا کوئی کسی کے اندر خواہش ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، کسی کے اندر جو ہے نا یہ پسند ہو، خوشی ہوتی ہو کہ لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہو، یہ جذبہ اگر کسی کے دل میں ہے تو چاہیے کہ وہ آدمی کیا کرے، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی جو ہے نا، لوگوں کی تعظیم، لوگ کھڑے ہونے پر خوش ہونا یا چاہنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں،
تو یہ جذبہ جو ہوتا ہے یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور متکبر کیا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے۔ متکبر کیا ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے۔ نہیں، اگر کسی آدمی کی خواہش نہیں ہے کہ لوگ کھڑے ہوں، یا خوشی نہیں ہوتی کسی کے کھڑے ہونے سے، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، نہ وہ پسند کرتا ہو اور نہ جو ہے اس کی خواہش ہو، تو پھر اس کے کھڑے ہو، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی جہنم کی وعید اس کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بات یہ؟ تو لہذا اگر کوئی آدمی کی خواہش ہو، پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں، تو یہ جذبہ غلط ہے اور اس کے لیے کھڑا ہونا غلط ہے، کھڑا ہونا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا قیام ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ تعظیم کروانے کی غرض سے قیام کرا رہے ہیں، کسی کو کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ قیام غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری تعظیم کریں، یا کوئی کسی کا ایسا خیال خوش نہ ہوتا ہو، کسی کی خواہش نہ ہو کہ لوگ میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، لیکن لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات ذہن میں، یہ 3 حدیث ہے۔ پہلی حدیث کا تو میں نے جواب دے دیا کہ اجمیوں کی طرح کھڑے مت ہو۔ دوسری حدیث میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صحابہ سرکار سے بے انتہا محبت کرتے تھے سب سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سرکار ناپسند کرتے تھے کھڑے ہونے کو۔ تو کیوں ناپسند کرتے تھے؟ یہ وجہ بھی ہے کیوں ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عاجزی اور انکساری تھی۔ سرکار کا ناپسند کرنا اس لیے نہیں تھا کہ تعظیم میں کھڑے ہونا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو وہ مسجد میں صحابہ کو روک دیتے اور بی بی فاطمہ کو کھڑے ہونے سے روک دیتے۔ ناجائز ہے اس لیے ناپسند کرتے تھے نہیں، بلکہ سرکار کی تواضع، عاجزی اور انکساری یہ تھی کہ سرکار اپنے لیے کسی کو کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے۔ تو وہاں عاجزی اور انکساری تھی۔ کھڑے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے ناپسند کرنا یہ عاجزی پر مبنی تھا، اس لیے نہیں کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ناجائز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہے نا لوگ مختلف مزاج کے، مختلف ذہن کے ہوتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں صحابہ سرکار کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں تو کہیں سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ سرکار کو یہ پسند ہے اور خواہش ہے کہ صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو، جو دوسری حدیث میں میں نے بتایا ہے۔ کہیں لوگ ایسے نہ سمجھ بیٹھے، کہیں لوگ ایسے بدگمانی کر نہ بیٹھے کہ سرکار کو بڑی خواہش ہے، بڑا سرکار چاہتے ہیں، خوشی ہوتی ہے سرکار کو کہ صحابہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، کہیں سرکار کے قلب مبارک میں یہ جذبہ ہے سامنے والا یہ بدگمانی نہ کر بیٹھے، اسی لیے سرکار کیا کرتے تھے، کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ناجائز ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ سمجھ رہے؟ تو لہذا یہ تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تعظیم سرکار کی تعظیم کے لیے ہو، یا سرکار کے ذکر یعنی درود و سلام کے لیے، نعت کے لیے، یا میلاد کی جو ہے نا تذکیر سرکار کی ولادت کے تذکرے کے لیے، تعظیم کے لیے اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل جائز ہے، کیونکہ تعظیم میں وہاں ہمارا تصور عبادت کا نہیں ہوتا، سرکار کے خدا ہونے کا تصور جو ہے نا نہیں ہوتا، خدا کا سرکار کے تعلق سے خدائی کا تصور نہیں ہوتا، رسالت کا ہی، رسول ہونے کا ہی تصور ہوتا ہے۔ تو تعظیم میں کھڑے ہونا جائز ہے۔ اب جو روایتیں تعظیم نہ کرنے کی ہے وہاں وہ کوئی نہ کوئی قید کے ساتھ مشروط ہے، کسی نہ کسی قید کے ساتھ ہے، جیسے اجمیوں کے قید کے ساتھ، اور دوسرا سرکار کی عاجزی پر محمول ہے، اور دوسرا دوسروں کو سرکار کے تعلق سے بدگمانی سے بچانا مقصود ہے۔ یہ جو جناب اس کو لا کر جو وہ روایتیں جو نہ کسی خاص جو ہے نا مقصد کے تحت ہیں ان کو لا کر مطلق طور پر کہہ دینا کہ جو ہے نا قیام ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے نا بے بنیاد اور جو ہے نا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی مسئلہ؟ تو نتیجہ خلاصہ یہی ہے آج کی بحث کا کہ سرکار کے ذکر کی تعظیم میں ہو، یا اولیاء کے ذکر کی تعظیم میں ہو، یا کسی کی بھی جو ہے نا استاذ کی تعظیم میں ہو، یا پیر و مرشد کی تعظیم میں ہو، ماں باپ کی تعظیم میں ہو، کھڑے ہونا قیام تعظیمی کہلاتا ہے، اور یہ جائز، پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ اور یہاں خدائی کا کوئی تصور نہ پیر کے تعلق سے ہوتا ہے، نہ سرکار کے تعلق سے ہوتا ہے، نہ جو ہے نا یہاں کسی نہیں، بلکہ تعظیم کا جو معیار ہوتا ہے یا تو وہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے، یا تو استاذ ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے، یا ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ خدائی کا وہ کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اگر یہ گمان کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی بدگمانی ہے۔
یہ اس کی بدگمانی. ایسا کوئی سمجھتا ہے کہ جو بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ خدائی کا تصور لے کر کھڑا ہوتا ہے, تو لہذا یہ بالکل لا علمی ہے اور سامنے والے مسلمان کے تعلق سے بدگمانی ہے, اور اس سے کئی مسلمان ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور کئی جو ہے نا پھر صحابہ پر بھی یہ بات کیا ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے. تو اس طرح درست نہیں ہے. تو بہرحال تعظیم کے لیے کھڑے ہونا, خواہ وہ سرکار کے ذکر کی, درود و سلام کی, نعت کی, میلاد کی, یا ماں باپ کی, یا استاذ کی, یا فلاں فلاں, یہ تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جو ہے نا یہ قیام تعظیمی ہے, اور یہ قیام تعظیمی جائز اور مستحسن اور پسندیدہ ہے, شریعت میں مطلوب ہے. اب رہا جو عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے, بطور عبادت کے کھڑے ہونا, جیسے نماز میں آپ قیام کرتے ہیں, بطور عبادت کے کھڑے ہونا یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بطور عبادت کے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ شرک ہے, خواہ وہ سرکار کے لیے آپ کھڑے ہوں یا کسی کے لیے بھی کھڑے ہوں. سامنے والے کو معبود سمجھ کر آپ کھڑے ہوتے ہیں, عبادت کے طور پر تو سامنے والے کو معبود کا تصور رکھتے ہوئے, خدا کا تصور رکھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ شرک ہے, اس میں کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, تو یہ جو عام طور پر اختلافات ہوتے ہیں, یا تو حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, یا نادانی کی وجہ سے, یا ایک انسان کیا کرتا ہے, ایک مخصوص ذہن بنا لیتا ہے, اب اسی پر کوشش کرتا ہے, اسی پر دلائل جمع کرنے کی کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. کبھی یہ اسے توفیق نہیں ہوتی, یا وہ کبھی متوجہ نہیں کرتا کہ سامنے والے کی پہلے حقیقت کو جانے, اس کے ذہن کو جانے, پھر اس کو کیا کریں معلوم ہے بات کریں. یہ ایسا نہیں ہوتا. میرے کو ایک چیز میرے کو اچھی دکھی, میں اس پہ بولتا رہتا ہوں, اس پہ بولتا رہتا ہوں, اس پہ بولتا رہتا ہوں, سامنے والے کو غلط بولتے رہتا ہوں, میرے راستے کے, میری ذہن کے جو بھی مخالفت میں آ گیا اس کو غلط بول دیتا ہوں, یہ کوشش بھی میں نہیں کرتا کہ جو ہے نا اس کی بات تو کم از کم سنے, حقیقت تو جانے, اس کی نیت تو جانے, اس کا عقیدہ تو جانے, اس کا ذہن تو جانے. نہیں, ختم, سن لیے, ختم, دیکھ لیے, ظاہر کو دیکھ لیے, ختم, ان کھڑا ہو رہا دیکھ لیے, ختم, مشرک ہے. ارے کھڑا ہو رہا تو کس مقصد سے کھڑا ہو رہا, جبکہ بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, جو ہے نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت صحیح نہ ہو, عبادت بھی جو ہے نا وبال بن جاتی ہے. اگر نیت صحیح ہو تو جو ہے نا گناہ کبیرہ بھی کیا ہو جاتا ہے, ثواب کا سبب بن جاتا ہے. نیت کا اتنا بڑا دخل ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں آپ, نیت کیا ہے, لوگ مجھے نمازی کہیں, مجھے پرہیزگار کہیں, مجھے یہ کہیں, لوگوں میں خیرات کر رہے ہیں, لوگ مجھے سخی کہیں, یہ نیت سے کر رہے ہیں. اگرچہ کہ نیک کام ہے, نماز فرض ہے, عبادت ہے, لیکن وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی, مقبول نہیں ہوگی. ہے نیک عمل, نیت بدل گئی, ثواب نہیں, منہ پر مار دی جائے گی. لیکن اگر آپ دو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا, ان کی صلح کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جیسے ایک زید ہے, ایک بکر ہے, دونوں میں کیا ہے, دو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا. آپ تیسرا کیا کر رہے ہیں, زید کے سامنے جا کے بول رہے ہیں, ارے ان بکر تو تمہاری اتنی تعریف کرتا, تمہارے تعلق سے اتنا خیر خواہی کا جذبہ رکھتا. یہ زید کے سامنے جا کے بول رہے ہیں, بکر کے سامنے جا کے بول رہے ہیں, زید تو تمہاری ہمیشہ تعریف کرتا رہتا, تمہاری خوبیاں بیان کرتا, جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. بیچ والے کا مقصد کیا ہے, دونوں کے دل میں دشمنی ختم ہو, پھر محبت بڑھ جائے. یہ عمل اگرچہ کہ جھوٹ ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس پر بھی ثواب ملے گا, یہ گناہ نہیں ملے گا. تو نیت کا بہت اہم دخل ہے. اگر آپ نماز میں نیت نہیں کرتے تو نماز ہی نہیں ہوتی, یا نیت بری ہو تو نماز جیسی عبادت بھی وبال جان بن جاتی ہے, اور کبھی نیت کے نیک ہونے سے برا کام بھی اچھا ہو جاتا ہے, باعث ثواب ہو جاتا ہے. تو یہاں نیتوں کا معاملہ ہے. ہر جو ہے نا, ہم جس کی بھی سرکار کے درود و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, سرکار کی درود و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو نیت سرکار کا ذکر ہے, سرکار کے ذکر کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہاں سرکار کی خدائی کا کوئی تصور ہی ہمارا نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن میں خود جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا بتلایا گیا, درود و سلام کس کے لیے, اللہ کے لیے ہے بول کے کہا ہے, اللہ بھیجتا ہے بول کے ہے, لیکن اللہ کے لیے درود و سلام کہاں ہے. درود و سلام تو سرکار کے لیے ہے. خود خدا نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ درود و سلام سرکار کے لیے, خدا کے لیے نہیں ہے. تو پھر ہم یہ کیسے تصور کریں گے, خدائی کا تصور جو ہے نا خدا کے لیے جب درود و سلام ہے ہی نہیں, تو پھر خدائی کے تصور کے ساتھ سرکار پر درود و سلام کیسے بھیجیں گے. یہ تو ایک ناسمجھی کی بات ہے, یہ تو ناسمجھی کی بات ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, خلاصہ گفتگو یہ ہے, آخری میں قاعدہ یہ ہے کہ سرکار کے درود و ذکر کی کے لیے, یعنی خواہ وہ درود و سلام ہو, نعت ہو یا میلاد ہو, سرکار کے ذکر کے لیے یا جو ہے نا بزرگوں کی تعظیم کے لیے, تعظیم کے ارادے سے کھڑے ہونا یہ پسندیدہ ہے, اور یہ سعادت مندی کی علامت ہے.
اور جن روایات میں پسندیدہ قیام کی ممانعت آئی ہے وہ یا تو دوسروں سے مشابہت ہے یا جو ہے نا سرکار کی تعظیم ہے اور سرکار کی عاجزی و انکساری ہے یا دوسروں کو بدگمانی سے بچانا ہے، سرکار نے جو منع فرمایا۔ یہ خلاصہ ہے پوری گفتگو کا۔ اب رہا سیرت میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے نا سیرت بیان کی گئی تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جب تک وصال کے بعد چونکہ تقریباً 6 جو ہے نا شہزادے اور شہزادیاں جو ہے نا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کو ہوئی تھی، تو لہذا اب جو ہے نا اب وہ گھر کا معاملہ ایسا ہو گیا، کیونکہ عورت گھر کے کام جو ہے نا عورت بہتر کر سکتی ہے، بچوں کا معاملہ ہے، پھر سرکار کا جو ہے نا بچوں کا معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا، گھر کے کام کاج تھے، وہ یہ تھے، تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک تو وفات کا غم بھی تھا، دوسرے گھریلو مسائل سے جو ہے نا آپ تھوڑا سا پریشان خاطر میں رہنے لگے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے نا ایک خاتون تھی خولہ بنت حکیم، خولہ نامی وہ خاتون تھی، وہ خاتون سرکار کے پاس تشریف آئی، حاضر ہوئی۔ یہ جو جیسے عام طور پر خواتین بعض رشتے وغیرہ کا کام کرتی ہیں دیکھیے، تو وہ خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ہے نا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ جو ہے نا غم زدہ بھی ہیں اور جو ہے نا تھوڑا سا گھریلو معاملات میں بچوں کی پرورش کے حوالے سے دیگر حوالے سے آپ کے یہاں تھوڑا پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا میں کسی کے نکاح کے لیے پیغام بھیجوں، آپ کی طرف سے کسی کے نکاح کے لیے پیغام بھیجوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم صحیح کہتی ہو کہ جو ہے نا گھر کے معاملات عورت سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، لہذا تم نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہو۔ تو بی بی وہ خولہ نے کہا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دو جو ہے نا خواتین ہیں فی الوقت، ایک تو سودہ بنت زمعہ ہیں، سودہ بنت زمعہ ہیں، یہ جو ہے نا ان کی یہ بیوہ خاتون ہے، اور دوسری ایک کنواری خاتون ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ ہیں جو آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، کس کو پیغام بھیجو؟ سرکار نے فرمایا دونوں کو بھی پیغام بھیج دو، دونوں کو بھی پیغام بھیج دو۔ تو یہ خولہ جو تھی وہ ازراہ ہمدردی کیا کی، پہلے سودا بنت زمعہ کے پاس گئی، سودا بنت زمعہ کے پاس گئی۔ یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت تک ایمان لا چکی تھی، ایمان جو ہے نا لا چکی تھی، تو لہذا سودا بنت زمعہ کے شوہر جو تھے ان کا نام سکران بن عمرو تھا، سکران بن جو ہے نا عمرو تھا، والد کا نام زمعہ تھا اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ ان کا بھی سلسلہ نسب آگے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کعب بن لوئی کے پاس جا کر ملتا تھا، جو سرکار کے داداؤں میں سے ایک دادا ہے۔ تو لہذا وہ جو خولہ جو تھی وہ گئی جا کر سودا بنت زمعہ کے پاس گئی جو بیوہ ہو چکی تھی، جن کے شوہر سکران بن عمرو وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، جو ہے نا سرکار نے حبشہ کی جانب انہیں ہجرت فرمائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ 5 نبوی میں جو ہے نا مسلمان حبشہ کی جانب ہجرت کیے تھے، 2 ہجرتیں ہوئی تھی، تو دوسری ہجرت میں سودا بنت زمعہ اور ان کے شوہر سکران بن عمرو جو ہے نا اسلام لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت کر کے حبشہ کی جانب گئے تھے۔ واپسی کے بعد کیا ہوا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کس کا؟ سودا بنت زمعہ کا، کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو لہذا جو ہے نا وہ کیا ہے، جب یہ خولہ کیا کی، سودا کے پاس، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، پیغام پیش کی سرکار آپ سے نکاح فرمانا جو ہے نا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پھر بھی میرے والد سے پوچھ لیجئے۔ تو ان کے والد جو زمعہ تھے، خولہ ان کے پاس گئی، جا کر جو ہے نا پوچھی کہ سرکار نے جو ہے سودا سے نکاح کرنا ارادہ فرمایا، آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، زمعہ نے جو کہ اگر تک تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہاں سرکار نے پیغام بھیجا ہے تو وہ میری بیٹی کے لیے ایک بہترین شوہر ہے، بہترین کفو اور برابر شوہر، برابر ہیں، وہ مناسب ہے میری بیٹی کے لیے، پھر بھی مگر سودا کی رائے سن لو وہ کیا کہتی ہے۔ تو لہذا جو ہے نا وہ خولہ نے کہا میں نے پہلے سودا کی رائے معلوم کر لی ہے، لہذا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ تو بہرحال جو ہے نا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضامندی، دونوں کی والد کی رضامندی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، بی بی خدیجہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد نکاح ہوا، اور نکاح میں 400 درہم، جو درہم ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، 400 درہم جو ہے نا سرکار نے انہیں مہر عطا فرمایا۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 جو ہے نا درہم مہر عطا فرمایا، جو آج کے حساب سے تقریباً 85 تولے چاندی ہوتی ہے۔
85 تولے چاندی یعنی 850 گرام 757 ملی گرام ہوتی ہے. 850 گرام ہو تو آپ حساب کر لیجئے 10 گرام کا 1 تولہ, 800 گرام کے 80 تولے, 50 گرام کے 5 تولے, تقریباً 85 تولے چاندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بطور مہر کے انہیں عطا فرمایا تھا. 400 درہم جو تقریباً 85 تولے چاندی جو ہے نا کہ قائم مقام ہوتے ہیں, سرکار نے انہیں دیا. اس کے چند دنوں کے بعد ہی یعنی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند دنوں کے بعد ہی جو ہے نا, زیادہ وقفہ نہیں تھا, تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کا جو ہے نا نکاح ہوا. یہ دونوں میں دنوں میں جو ہے نا فرق چونکہ کم تھا, تو تاریخ نگاروں نے بعض جو ہے نا تاریخ نگار کیا ہوئے, یہ اشتباہ کا شکار ہو گئے کہ پہلے سرکار کا نکاح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار کا نکاح پہلے جو ہے نا بی بی عائشہ سے ہوا, بعد میں سودا بنت زمعہ سے ہوا. لیکن راجح اور مضبوط قول یہی ہے کہ پہلے سودا بنت زمعہ سے ہوا, بعد میں بی بی عائشہ سے, کیونکہ یہ قریب تھے معاملہ, تو جو ہے نا اس میں کیا ہو گیا, تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑا یہ جو ہے اشتباہ کیا ہو گیا. تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, یہ سرکار سے ان کا دوسرا جو ہے نا نکاح تھا, کہ سرکار کی حیات مبارکہ میں رہی, اور بڑی جو ہے نا ذرا جسم کے اعتبار سے بھاری بھرکم تھی اور اونچی پوری تھی, لیکن بڑی ذہین تھی, اور سرکار کو جو ہے نا اپنی بڑی خوش طبعی والی باتوں سے سرکار کو کبھی ہنسا دیا بھی کرتی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ایک مرتبہ جو ہے ان کو طلاق دینے کا ارادہ بھی فرما دیا. بعض اوقات میں جو ہے نا بعض روایتوں میں دے بھی دیا, ایسا فرمایا, بعد میں لوٹا لیے, لیکن طلاق دینے کا ارادہ بھی فرمایا. تو جو ہے نا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کیا پہلی بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق مت دیجیے, میں یہ چاہتی ہوں کہ کل بروز محشر آپ کی ازواج کے حوالے سے اٹھوں, کل بروز محشر اس انداز میں اٹھوں کہ جو ہے نا آپ کی بیوی بن کر اٹھوں. لہذا میں چونکہ بوڑھی ہو چکی ہوں, میں اپنی باری بی بی عائشہ کے حوالے کر دیتی ہوں, جو دن میرا ہے آپ اس دن جو ہے نا بی بی عائشہ کے پاس تشریف لے جا سکتے ہیں. تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے, یہ ان کے وفات کے بارے میں اختلاف ہے, بہت سے اختلاف ہے, لیکن جو راجح جو 2 قول ہیں, ایک تو جو ہے نا آپ کی وفات 23 ذوالحجہ کو ہوئی, اور اس کے بارے میں سن کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض نے جو ہے نا 23 ہجری کہا ہے اور بعض نے 54 ہجری کہا ہے. بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ کا وصال سرکار کے وصال کے بعد ہی ہوا. سرکار کا 11 ہجری میں ہوا, تو آپ کا 23 یا 54 ہجری میں آپ کا جو ہے نا وصال ہوا. تو یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار کا نکاح, اور پھر آپ کا مہر, پھر آپ کے تعلق سے کچھ ضروری معلومات, تفصیلی بہت ہیں, لیکن میں یہاں اس بات کو میرا پیش نظر یہی ہے کہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ازواج مطہرات کے معاملات سامنے آ جائیں, یہی مقصود ہے. تو اسی لیے مختصراً میں کیا کر رہا ہوں, آپ کے سامنے یہ تمام سیرتیں ذکر کر رہا ہوں, ورنہ اس کی تفصیلات بہت ہیں. اور یہ چند باتیں تھیں آپ کی. اب رہا سیرت کا معاملہ ہو گیا. اب جو ہے نا آداب میں آپ حضرات کے سامنے میں اس سے قبل چلنے پھرنے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے. اب رہا رنج و غم کے آداب. یعنی دیکھیے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, کبھی خوشی آتی ہے, کبھی غم آتی ہے, جو ہے نا خوشی اور غم یہ انسان کی زندگی کے لیے ہے, اس کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا, اور غم اگر انسان کی زندگی میں نہ آئے تو نعمت کی قدر بھی انسان کو نہیں ہوتی. تو شریعت نے ہر موقع پر جو ہے نا احکامات دیے ہیں کہ غم کے موقع پر ایک مسلمان کو, مومن کو کیسے رہنا چاہیے, اور خوشی کے موقع پر ایک مومن کو کیسے رہنا چاہیے. تو لہذا انسان جو ہے نا, شریعت کا حکم یہی ہے کہ غم کے موقع پر آدمی کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑے, اور خوشی کے موقع پر آدمی کبھی شکر کا دامن نہ چھوڑے. غم کے موقع پر صبر کا دامن نہ چھوڑے, خوشی کے موقع پر کبھی بھی جو ہے نا انسان کیا کرے, شکر کا دامن نہ چھوڑے. عام طور پر انسان غم میں جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے, بے صبراپن مظاہرہ کر لیتا ہے, اور خوشی میں کیا ہو جاتا ہے, شکر کے بجائے عیش پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا ایک بہترین شعر ہے, میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. ظفر اسے آدمی نہ کہیے, ظفر اسے آدمی نہ کہیے, خواہ ہو وہ کتنا ہی قابل فہم و ذکا. ظفر اسے آدمی نہ کہیے, خواہ وہ ہو کتنا ہی قابل فہم و ذکا. قابل فہم و ذکا مطلب کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو, آپ اسے آدمی مت کہیے. جسے جو ہے نا تیش میں خوف خدا نہ ہو, جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو.
جسے طیش میں خوف خدا نہ ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو، اسے آپ کتنا بھی سمجھدار بولو دنیا اسے تم سمجھدار مت کہو۔ تو لہذا جب انسان پر مصیبت، رنج یا غم کے جو ہے نا پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ پرسکون کیا کرے معلوم رہے۔ ہاں غم ہوتا ہے تو انسان غمزدہ ہو، لیکن جو ہے نا غیر فطری کام اور ایسے کام نہ کرے جو کیا ہے معلوم، جن کاموں سے آپ کو اللہ رب العزت کی ناشکری نظر آتی ہو، جزا و فضا، روا روراٹ، شکوہ و شکایت اور غیر فطری اعمال کیا کرے انسان نہ کرے۔ جیسے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے نا دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، چوڑیاں پھوڑ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ لے رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، اور اللہ کے تعلق سے بے تکی باتیں، اے اللہ تجھے معراج بیٹا ملا تھا کہ لینے واسطے، ایسا ویسے اس طرح کی باتیں ہماری خواتین جو کہتی ہیں، کفریات تک کفر تک پہنچا دیتی ہیں بعض وقت ایسی باتیں۔ تو لہذا ایسی خلاف شریعت اور خلاف فطرت اور خلاف سنجیدگی کام جو ہے نہ کیجیے۔ صبر و سکون۔ اب رہا آنسو کا بہنا، غمزدہ ہونا، تو یہ تو ایک فطری بات ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار کے صاحبزادے تھے، جب آپ کی گود میں ان کا انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بیٹے تم آج ہم سے جدا ہو رہے ہو۔ یہ کہہ کر جو ہے نا آپ کے جو ہے نا چشمان مبارک سے آنسو بہہ پڑے، لیکن آپ نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا۔ تو لہذا غم اگر آ جائے، خواہ وہ موت کا غم ہو یا کاروبار کا غم ہو یا جو ہے نا کوئی اور مصیبت ہو جائے، تو صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ رہیں اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف جو ہے نا رجوع ہوں، اور اس سے جو ہے نا اس مصیبت سے چھٹکارے کا یا اس مصیبت میں صبر کرنے کا جو ہے نا اس سے دعا کریں۔ یہ ایک مومن کی علامت صبر میں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک صبر کے حوالے سے بات ہے۔ مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور ایسا ہو گیا بلکہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ایسا بیان کر رہے ہیں، رو آروٹ کر رہے ہیں، جزا نیچے اوپر پورا جو ہے نا بے تکے کام کر رہے ہیں، یہ خلاف سنجیدگی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں غم آ گیا، غم زدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، یہ فطری چیز ہے، کیونکہ یہ رلانا اور ہنسانا یہ فطرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا انہ ہوا اضحک و ابکا، کہ اللہ نے ہی ہنسایا ہے، اللہ نے ہی رلایا ہے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں، تو یہ فطری چیز غم زدہ ہونا، کسی نعمت کے حاصل ہونے پر خوش ہونا یا کسی کے غم پر جو ہے نا آنکھوں سے آنسو بہنا، غم زدہ ہونا، یہ فطری چیزیں، اسے شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن خلاف شریعت کام کرنا یا خلاف سنجیدگی کے کام کرنا، ایسے جو ہے نا غیر سنجیدگی کے کام کرنا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ پھر دوسری بات جو ہے نا، اگر کوئی بری خبر آپ سنیں، کوئی بری خبر آپ سنیں تو جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اب ہمارے پاس عام طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ کسی کی موت کی خبر سنے تو ہی پڑھتے ہیں، لیکن شریعت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا تعلق صرف موت سے نہیں ہے۔ کوئی بھی بری خبر آپ سنیں یا کوئی بھی خبر سنیں یا کوئی بھی برا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو فوراً کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، چراغ بجھتے ہی سرکار نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا چراغ کے بجھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دیتی ہے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ جب مومن کسی تکلیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پھر صرف جو ہے نا موت پر ہی نہیں پڑھا جاتا، ہر بری خبر یا ہر برائی آپ کو چوٹ بھی لگتی ہے، حدیث میں یہاں تک بھی ہے اگر کسی کو جو ہے نا کانٹا چبھ جاتا بھی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اگر آج کا ہمارا ماحول کیسا ہے، اگر کوئی صاحب آ کے بولے میرے کو کہ بھائی ہم صاحب ہمارے عزیزوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا کیجیے، تم اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا سمجھیے تو کیا صاحب پہلے بھیجنے کے چکر میں دعا کرو بولے تو یہ لا علمی کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون صرف موت پر نہیں پڑھتے بلکہ ہر وہ چیز جو مومن کو ناگوار گزرے، خواہ وہ خبر کے حوالے سے ہو، ٹھوکر کے حوالے سے ہو، نقصان کے حوالے سے ہو، کوئی بھی چیز ہو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو آداب آپ کے سامنے کیا کیے معلوم ہے، جو رنج و غم کے آداب کیسے رہنا چاہیے رنج و غم میں ایک مسلمان کو، وہ بتلائے گئے۔ تو یہ مسائل میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، اور مسجد سے مراد آنگن نہیں ہے بلکہ یہ جو عمارت ہے جس میں نماز جو ہے نا پڑھی جا رہی ہے، یہ عمارت کے آداب، جو مسجد ہے دائرہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو مسجد میں جو ہے نا ایسی چیز کھا کر آنا جو بدبودار ہو، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا بدبو دور کیے بغیر، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ مکروہ ہے۔ جیسے بیڑی پیے، چٹا پیے، لہسن کھائے، کچی لہسن، یا کوئی بھی ایسی چیز کھائے جس سے منہ میں بدبو آتی ہے
تو اگر آپ نے ایسی چیز پہلے تو استعمال نہیں کرنا ہے، بیڑی چٹا سگریٹ وغیرہ یا گٹکا وغیرہ اگر کر لیے ہیں تو پھر جو ہے نا مسجد میں آنے سے پہلے منہ کو صاف کر کے جو ہے نا وضو خانے میں جا کر منہ کو صاف کر کے کیا کریں آئے، کیونکہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، انہیں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے، مصلی بھی ہوتے ہیں، انہیں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہذا مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا یہ مکروہ ہے، اس سے کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے، یا ایسی چیز لگا کر یا جسم پر لگی ہوئی ہے کپڑے پسینے میں بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے پسینے میں، یا جو ہے نا دکان میں تھے آئل لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے آئل کی بو آ رہی، کپڑے اسی حالت میں آ کے جو ہے نا مسجد میں آ گئے، خواہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو یا جسم سے بدبو آ رہی ہے، تو اس طرح نہ آئیں، بلکہ مسجد میں صفائی کا خیال رکھتے ہوئے کیا کریں آئے، اس بدبو کو دور کر کے آئے، کپڑے وغیرہ بدل کر کیا کریں تو جو ہے نا آئے۔ تو یہ کام یہ مسجد میں پہلا آداب میں سے۔ دوسرا، ناپاک مرد اور ناپاک عورت کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ناپاک مرد کا اور ناپاک عورت کا مسجد میں داخل ہونا کیا ہے معلوم ہے حرام ہے۔ مسجد میں نہ سونے کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ کبھی آدمی کو سو گیا، نیند میں احتلام ہو گیا تو ناپاکی کی حالت میں کیا ہوتا ہے وہ مسجد میں ہو جاتا ہے، تو اسی لیے کیا ہے مسجد ناپاک مرد کا ناپاک عورت کا مسجد میں آنا حرام ہے، مسجد میں آنا حرام ہے ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں کھانا اور سونا یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد میں کھانا، یہ جو علاقہ بتا رہا ہوں میں جو بتا رہا ہوں، مسجد میں کھانا اور سونا کیا ہے معلوم ہے یہ مکروہ ہے، کیونکہ صرف دو لوگوں کے لیے اجازت ہے مسجد میں کھانا اور سونا، ایک ایسا مسافر جس کا وہ علاقے میں کوئی بھی گھر وغیرہ رشتہ دار نہ ہو، یعنی آپ کسی ایسے مقام پر چلے گئے وہاں آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ کے کوئی جان پہچان والے نہیں ہے، کسی کے گھر میں آپ نہیں جا سکتے، ویسی صورت میں آپ مسجد میں ہیں تو ویسے مسافر کے لیے کیا ہے معلوم ہے مسجد میں کھانا بھی جائز ہے اور سونا بھی کیا ہے معلوم ہے جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایسا آدمی مسجد کے صحن ہو تو صحن میں کیا کر لے سو لے اور کھا لے، صحن نہیں ہے تو اسے یہ بھی گنجائش ہے کہ مسجد میں کھائے اور سوئے، لیکن ویسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو نفل اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف یہ کر لے نیت کر لے، یہ ایک۔ تو مسافر کے لیے کیا ہے معلوم ایسا مسافر جس کا وہاں پر کوئی جو ہے نا رشتہ دار وغیرہ نہ ہو، اس کے لیے مسجد میں کھانا اور سونا جائز ہے۔ اور دوسرا، اس آدمی کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھا ہو، جیسے رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے، خواہ وہ اعتکاف نفل ہو، اعتکاف سنت ہو، اعتکاف واجب ہو یا فرض ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے کھانا اور سونا جائز ہے، کیونکہ اسے مسجد کے دائرے سے باہر نکلنا بلا ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے کیا ہے معلوم ویسے آدمی کے لیے کیا ہے مسجد میں سونا اور کھانے کی کیا ہے اجازت ہے۔ یہ دونوں کے لیے مسجد میں کھانے اور سونے کی اجازت ہے۔ ایک مسافر جس کا وہاں کوئی بھی نہ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہے نا اس کی نیت کرے اعتکاف کی، اور ایک وہ جو مسجد میں کیا کیا ہے اعتکاف بیٹھا ہو۔ اور مسجد میں مانگنا دیکھیے مانگنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک غریب اور فقیر مانگتا ہے، دوسرا کسی مسجد یا مدرسے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے مسجد میں مانگتا ہے، ٹھیک ہے بات ہے۔ غریب کے تعلق سے ایک مسئلہ آپ کو ذہن میں اچھی طرح آپ ذہن میں رکھ دیں کہ جس آدمی کے لیے گھر میں ایک دن کا کھانا، ایک دن کا جو ہے لباس جو ہے نا لباس موجود ہو، جس کے پاس لباس موجود ہو، ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو اس کو مانگنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن ایسا آئے گا ایسی حالت میں کہ اس کا چہرہ چھیلا ہوا اور زخمی ہوگا۔ تو لہذا اللہ نے دیا ہے، ضرورت کے مطابق دیا ہے، تو پھر مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ مانگنا اگر اسی طرح کوئی آدمی ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، یعنی کما سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی مانگنے کی اجازت شریعت میں بالکل نہیں ہے، اور نہ لوگوں کو ایسے آدمی کو دینے کی اجازت ہے، پھر کس کو مانگنے کی اجازت ہے؟ ایسا آدمی جو بالکل کما نہیں سکتا، جس کے پاس اب طاقت نہیں ہے، معذور ہے یا ضعیف ہے، کمزور ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے اجازت ہے۔ یا اگر کوئی ہٹا کٹا تو ہے لیکن فی الوقت اچانک ایمرجنسی صورت اس پر ایسی آ گئی کہ اتنے پیسے اب کما کر جمع کرنے کا موقع نہیں ہے، اچانک کسی کے گھر میں آپریشن آ گیا، وہ آ گیا، طبیعت بگڑ گئی، اب اتنے پیسے کما کر ان کب کریں گا آپریشن کب؟ جب تک وہ آدمی سامنے والا قبرستان کو چلے جاتا۔ ایسی مجبوری کی صورت میں ایک صحت مند آدمی کو بھی کیا ہے معلوم ہے مانگنے کی اجازت ہے۔ اور مسجد اور مدرسے کے اعلانات کا جو مانگنا جہاں تک ہے، خواہ وہ مسجد کے لیے ہو یا کسی ذات کے لیے ہو، مسجد کے اندر مانگنا کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اعلان کر کے باہر جا کر مانگ سکتا ہے، اعلان مسجد میں کر رہا ہے اپنی ضرورت کا،
جا کر مسجد کے باہر جا کر کیا کر رہا ہے؟ مانگ رہا ہے، پھر بھی یہ گنجائش ہے کس کے لیے؟ مدرسے کی تعمیر کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، یا ضرورت مند فقیر کے لیے؟ ضرورت مند کون ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کر دیا ہے؟ بات بتلا دی ہے۔ تو ضرورت کی بنیاد پر مسجد میں جو ہے نا اعلان کیا جا سکتا ہے، مگر مانگنے کے لیے وہ جو کھڑا ہوگا مسجد کے باہر ہی کھڑا ہوگا۔ یہ جو ہے مسجد کے آداب میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے مسائل کے حوالے سے کیا کی گئی ہے، جو ہے نا بتلائی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔